درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ اگر ممکن ہو سکے تو اس سے بلند ترین صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی وائم علیہ السلام۔ اما بعد، ساری تعریف اللہ کے لیے جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہے، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہہ تک جا سکتی ہیں۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ۔ درود و سلام ہے محمد و آل محمد کے لیے کہ عرش والے نے فرش پہ دیکھتے ہیں، فرش والے نے عرش پہ دیکھتے ہیں۔ یہ جسم رکھنے والے اس بے جسم سے محبت کرتے ہیں، وہ بے جسم جسم والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کے درمیان اس قدر الفت ہے، محبت ہے، مودت ہے کہ خود وہ محمود ہو گیا اسے محمد کر دیا، خود اعلیٰ ہو گیا اسے علی کر دیا، خود فاطر ہو گیا اسے فاطمہ کر دیا، خود احسان ہو گیا اسے حسن کر دیا، خود محسن ہو گیا اسے حسین کر دیا۔ جس نے ان کو سوچنے کا ارادہ کیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جس نے ان کا انکار کیا وہ شیطان ہو جاتا ہے، جس نے ان کو مان لیا وہ سلمان ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اب سب کا یہاں پہ چل کے آ جانا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی مومنوں مومنات کے دلوں میں جتنی نیک تمنائیں حاجات ہیں، ذکر کے صدقے میں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ سید طالب شاہ جی کے اللہ زندگی دراز فرمائے، سید علی اکبر شاہ کے اللہ وقت میں اضافہ فرمائے، اور جتنے بھی مومن یہاں پہ سداد غیر سداد اب تشریف فرمائے، آپ کی جو بھی مشکل ہے اللہ اس ذکر کے صدقے میں اس مشکل کو دور فرمائے۔ توجہ ہے کہ بات شروع کی جائے؟ آپ میرے خطبے بھی اتنا اچھا بولے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اکثر پڑھنے والے جب کسی نئی جگہ پہ آئے نا تو وہ جملہ کہتے ہیں میں یہ جملہ کہوں گا تو آپ کے مزاج سے آشنا ہو جاؤں گا، لیکن سید علی عابد کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ میرا عقیدہ یہی ہے، علی والے کائنات میں جہاں بھی ہو مزاج ایک ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جو بندے بول لیتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کے کیا کہنا ہے؟ آپ کی زندگی دراز ہو۔ یاد رکھے گا ہمارے اس معاشرے میں جب کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم اپنے بچے کا نام اپنی پسند کا رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرا نام ہے علی عابد، میرے والدین نے اپنی پسند کا نام رکھا۔ سید طالب شاہ جی یا سید علی اکبر شاہ جی، ان کے والدین نے اپنی پسند کا نام رکھا۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کسی کا نام سخی ہو، لازم نہیں وہ سخی بھی ہو، اور کوئی کسی کا نام شجاع ہو اور وہ شجاع بھی ہو، لیکن آل محمد کے نام پسند کے نہیں رکھے جاتے۔ ہر نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ہے، ہر نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے۔ آج کا جو عنوان میں نے چنا ہے، سید نے تو ولایت کا کہا تھا، ولایت پڑھنی انشاءاللہ آپ کا حکم تعمیل کریں گے، مکمل ہوگا، لیکن میری خواہش ہے آج کی جو گفتگو ہو وہ زینب کبریٰ پہ ہو۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے ہمیشہ مختلف گفتگو یعنی مختلف موضوعات چنے ہیں تاکہ ان موضوع پہ گفتگو ہونی چاہیے، ہمارے ممبر سے نہیں ہوتی۔ آپ تھوڑا تھوڑا سا تعامل فرمائیں گے، داد نہ دے سکیں، چہروں پہ مسکراہٹ ضرور رکھیے گا، کیونکہ چہروں پہ مسکراہٹ بڑی ضروری ہے۔ آپ جانتے اس کی وجہ کیا؟ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے نا مکہ سے مدینہ، تو یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر یہ مسجد میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر تیرے چہرے پہ پریشانی کیسی؟ یا رسول اللہ دیکھیے نا، جب ہم مدینہ میں آئے تو مسلمانوں کا ہجوم کم تھا،
اب اتنا رش ہوتا ہے، گلیاں بھر جاتی ہیں جب آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر یہ تو اللہ کی رحمت ہے، کریمی ہے، مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پریشان کیوں ہے؟ یا رسول اللہ پریشان اس وجہ سے نہیں، پریشانی اس بات کی ہے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو بکر تو پریشان نہ ہوا کر، جب تجھے پتہ نہ چلے مومن کون ہے منافق کون ہے، حلالی کون ہے حرامی کون ہے، تو علی کا ذکر شروع کر دیا کر، چہرے کھل جائے مومن ہے، چہرے بگڑ جائے منافق ہے۔ زندہ باد، مل کے قدری نعرہ حیدری، زندگیاں دراز ہوں آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو داد نہ دے سکیں، چہروں پہ مسکراہٹ رکھیں۔ اللہ اکبر، یعنی ہمارے نام ہماری پسند کے رکھے جاتے ہیں، آل محمد کے نہیں۔ ہر نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت، ہر نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز۔ جب سیدہ دنیا میں تشریف لائی نا، بلند ترین صلوات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی شہزادی کو اپنی آغوش میں لیا، فرمانے لگی یا علی اپنی اس بیٹی کا نام رکھیے۔ اللہ قربان جاؤں علی بن ابی طالب پہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے علی کس طرح نام رکھے، کیا کہنے بھی آپ کے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ رسول کے ہوتے علی سبقت کیسے کرے؟ اب اللہ کے رسول تھے مدینہ سے باہر، جب تشریف لائے شہزادی نے اپنی شہزادی کو ہاتھوں پہ دیا، اللہ کے رسول نے پیشانی کو چوما، فرمایا فاطمہ میری اس بیٹی کا نام کیا رکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ نام نہیں رکھا۔ کیا علی نے نام نہیں رکھا؟ فرمایا وہ فرما رہے تھے رسول کے ہوتے میں کس طرح نام رکھوں؟ بابا جان نام آپ رکھیے۔ مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے ہوتے جب علی نام نہیں رکھتا تو اللہ کے ہوتے مصطفیٰ کیسے رکھے؟ کیا کہنے بھی آپ کے، جن کے ہاتھ بلند ہو گئے اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، مل کے یا آئے۔ اب رسول کے ہاتھوں پہ تھی شہزادی عالیہ، حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، یا رسول اللہ اللہ درود و سلام کہتا ہے، درود و سلام کے بعد فرما رہا ہے کہ اپنی اس بیٹی کا نام زینب رکھیے۔ اب جانتے تو رسول تھے نا، صرف ہم جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے، جبریل ذرا یہ تو بتاؤ اللہ نے میری اس بیٹی کا نام زینب رکھا کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی اس بیٹی کا نام زینب اس لیے رکھا کیونکہ اس نے لوح محفوظ کو زینت دی ہے تو اسی کے نام سے۔ کیا کہنے بھی آپ کے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں شاید گفتگو ان بات جلدی میں کر کے میں تھوڑے لفظوں کو ٹھہر کے بیان کرتا ہوں۔ لوح محفوظ کیا ہوتی جانتے ہیں؟ جس پہ آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری بندے کی تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ ایک ہوتی لوح محفوظ، ایک ہوتے عالم ارواح۔ عالم ارواح میں روحیں ہیں، ارواح آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری بندے کی روح عالم ارواح میں۔ لوح محفوظ پہ جو روحیں عالم ارواح میں ہیں ان کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، کتنا رزق ملنا ہے، کتنی اولاد ہونی ہے، دنیا میں کرنا کیا، کب جینا ہے، کب مرنا ہے، کب کیا ہونا ہے، ہر چیز لکھی جا چکی ہے۔ آپ کے چھٹے مولا سے روایت ہے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں تمام روحیں تھیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، حق بنتا ہے نا، ہمارے اصول دین میں کیا ہے؟ توحید، عدل، اللہ عادل ہے۔ اب سید علی عابد یہاں پہ کھڑا ہو گئے، سید علی اکبر شاہ جی، سید طالب شاہ جی، یہ کیسا عدل ہوا؟ اللہ نے آدم کو نبی بنایا، مجھے نبی کیوں نہیں بنایا؟ کیا میں اس کا بندہ نہیں؟ سوال تو بنتا ہے نا میرا۔ کوئی بندہ کہے جی حضور اللہ نے مجھے یہ عہدہ دیا، فلاں عہدہ کیوں نہیں دیا؟ اللہ عہدے دیتا ہے، اللہ عادل ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جب تمام روحیں موجود تھیں کسی کا خدا نہیں تھا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی۔ اللہ نے ہماری ولایت کو سامنے رکھا، فرمایا آؤ اس ولایت کی جانب۔ جو پہلے روحیں آئی انہیں رسول بنا دیا، جو اس کے بعد آئے انہیں نبی بنا دیا، جو اس کے بعد آئے انہیں ولی بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں، جو روح ہماری ولایت کی طرف آتی گئی، اللہ کسی کو نبی، کسی کو رسول،
یعنی عہدے عالم ارواح میں اللہ نے تقسیم کر دیے. اب کوئی بندہ اختیار نہیں رکھتا پروردگار فلاں کو ولی بنایا, مجھے کیوں نہیں بنایا. عالم ارواح میں تمام روحیں اور لوح محفوظ پہ ساروں کی تقدیر لکھی جا چکی ہے. ایسا ہی ہے. اب یاد رکھیے گا, لوح محفوظ ہے پہلے, عالم ارواح ہے بعد میں. جس ارواح میں روحیں ہیں وہ بعد میں ہے, لوح محفوظ پہلے ہے جس پہ تقدیریں لکھی جا چکی ہیں. اللہ کے رسول فرمائے جبریل ذرا یہ تو بتا اللہ نے میری اس بیٹی کا نام زینب کیوں رکھا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ, اللہ نے عالم لوح محفوظ کو زینت دی تو اسی کے نام سے. لوح محفوظ تھی پہلے, عالم ارواح تھی بعد میں. عالم ارواح میں آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری بندے کی روح تھی. پتہ نہیں چل گیا زمانے کو, اب بھی نہ پتہ چلا کہ زینب کبریٰ کی عظمت اور بلندی کیا ہے. تمام نبی بعد میں تھے, اللہ نے زینب کو پہلے بنایا. کیا کہنے بھی آپ کے, جن کے ہاتھ بلند ہو گئے کسی کے محتاج نہ ہو. بہت شکریہ. پہلے بنایا جی ہیں ہزاروں سال. اس وجہ سے سیدہ کا نام زینب رکھا گیا. اللہ اکبر. اور یاد رکھیے گا سیدہ کے بہت سے القابات ہیں, صرف ایک پہ گفتگو کرنی ہے. شریکات الحسین سن رکھا ہے نا آپ نے, کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. حسین کے برابر کی شریک. اچھا سوچنے والی بات نہیں, سیدہ نے ایسا کمال کیا کیا کہ جو حسین کے برابر کی شریک ہوئی. آپ نے علماء واعظین سے سنا ہے کربلا کے میدان میں ہر نبی حسین ابن علی کا آخری سجدہ دیکھنے آیا. سنتے آئے کیوں آئے تھے؟ کیونکہ اس کتے یزید نے کہا تھا نہ کوئی نبی آیا, نہ کوئی رسول, نہ کوئی وحی, یہ تو صرف ہاشمی خاندان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. ہر نبی کی نبوت اور شریعت لا گئی داؤ پر. اب کربلا کے میدان میں 1,24,000 نبیوں کی نبوت کا وزن تھا حسین کے کندھوں پر. ہر نبی حسین کا سجدہ دیکھنے کے لیے آیا, کیونکہ حسین نے نبیوں کی شریعت کو بھی بچایا, نبیوں کو بھی بچایا. اس لیے حسین ابن علی کو وارث انبیاء بھی کہتے ہیں. پتہ چلا جو نبیوں کی نبوت کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں, اور جو نبیوں سمیت حسین کو بچا لے اسے زینب کہتے ہیں. کیا کہنے بھی آپ کے, اللہ زندگیاں دراز فرمائے. آپ سلامت رہیے. بہت شکریہ. سید طالب شاہ جی اللہ آپ کے زندگی دراز فرمائے. کتنا اچھا آپ نے مجمع دیا ہے. خدا قسم اتنی مشکل گفتگو اور ایسا موضوع آپ اتنے اچھے طریقے سن رہے ہیں. سید علی عابد آپ کا شکر گزار ہے. اور یاد رکھیے گا ہمارے یہ اسی محرم الحرام جو گزرا ہے ایک بدبخت ٹی وی پہ آیا, کہنے لگا دیکھیے حسین ابن علی ناؤز باللہ خودکشی کی ہے. کیا حسین جانتے نہیں تھے میرے پاس ہیں ہی 72, مقابلے میں 9 لاکھ. حسین میدان کربلا میں آئے کیوں؟ ہائے ہائے ہائے. اچھا یاد رکھیے گا, ایک میں مثال دے رہا ہوں. اللہ نہ کرے سید طالب شاہ جی سے میرا جھگڑا ہو جائے, اللہ نہ کرے, ہوگا نہیں, سید ہیں, بزرگ ہیں ہمارے. اب سے میرے پاس ہوں 1000 بندہ, طالب شاہ جی کے پاس 100 بندہ ہو, 100 بندہ 1000 بندوں کو دیکھ کے اپنی جگہ سے قدم نہ ہٹائے. کس بات کی دلیل؟ پتہ چلا جذبہ بہت بڑا ہے, یعنی بہادری میں وہ زیادہ ہیں. اب بندے کہتے جی ناؤز باللہ یزید کے پاس بڑی طاقت تھی, بڑا دلیر تھا, بڑا شجاع تھا. مجھے اس منبر کے غلاف کی قسم, اتنا ڈرپوک بزدل اور بھگوڑا تھا یزید جس نے 36 ملکوں میں خط لکھ لکھ کے کہا میری مدد کو فوجیں بھیجو, میرا حسین سے مقابلہ ہے, میری مدد کو فوجیں بھیجو, میرا حسین سے مقابلہ ہے. اور اتنا بڑا بہادر اور شجاع تھا آپ کا اور میرا مرشد حسین, جو شب عاشور چراغ بجھا کر 72 سے بھی کہتا رہا جس نے جانا ہے جاؤ, لبیک یا حسین. بسم اللہ. کیا کہنے بھی یا زندگیاں دراز. شریکات الحسین. ہائے ہائے ہائے. عرب میں
ہر گھر کی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو. جو بندے اسکول گئے نا، اسلامیات کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، بچوں کی کتابوں میں، جی وہ زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے. یہ کیوں دفن کرتے تھے؟ کیونکہ عرب میں مرد کو بہادر سمجھا جاتا تھا، شجاع مانا جاتا تھا. عورت کو بہادر نہیں جانتے تھے، کیونکہ مجبوری یہ تھی، ایک قبیلے میں اگر 10 بچے پیدا ہوئے ہیں، جب وہ بڑے ہوتے ان 10 بچوں کا آپس میں مقابلہ کروایا جاتا. جو 9 کو ہرا لیتا وہ بنتا سپہ سالار، باقی اس کے سپاہی. اب اسی طرح ہر قبیلے میں ایک سپہ سالار، باقی سپاہی. اب 500 400 200 جتنے بھی قبائل تھے عرب میں، ان کا لگتا تھا میلہ، جیسے گاؤں میں میلہ لگتا، عید ہوتی، ان کا تہوار تھا ایک، اس میں تمام بڑے بڑے بہادر آتے. اب ہر قبیلے کا سپہ سالار آگے بڑھتا، جو جسے ہرا لیتا اس سے بڑا شجاع مانا جاتا. آپ نے سنا کہ 1000 بندوں سے بھی لڑتے تھے، 1000 بندوں سے ایک ساتھ نہیں لڑتے تھے، ایک ایک مقابلے پہ آتا، ایک ایک کو ہراتے. 1000 بندہ مقابلے پہ آیا تو مشہور ہو گئے 1000 بندوں سے تنہا لڑنے والا. یعنی جو جتنا بڑا بہادر ہوتا قبیلوں کو ہرا دیتا، وہ عرب کا سب سے بڑا بہادر اور شجاع مانا جاتا. یہی وجہ تھی کہ مستورات کو بہادر نہیں جانتے تھے. ہر قبیلہ کہتا تھا ہمارے ہاں بیٹے کی آمد ہو. مجھے عزت رسول کی قسم ہے، پورے عرب میں بڑے 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 بہادروں کے سر جس نے تن ایک بار سے کیے وہ فقط ابو طالب کا بیٹا علی تھا. اب پورے عرب میں صرف ابو طالب کے بیٹے کے علاوہ کوئی بہادر نہیں جو اتنا بڑا بہادر ہو، اتنا بڑا شجاع ہو، اتنا بڑا جنگجو ہو. اب علی بن ابی طالب کے بعد ان کا ثانی کون بنا؟ حضرت عباس علیہ السلام. اب عباس جیسا پورے عرب میں بہادر نہیں. وہ جتنے قبائل تھے وہ ڈر چکے تھے علی سے، اور پورا عرب جانتا تھا علی کا جو ثانی ہے وہ ہے عباس. اب مستورات سے لے کر، وہ آج کی مستورات سے لے کے وہاں تک چلے جائیں، وہ جی عورت بہادر نہیں ہوتی، عورت شجاع نہیں ہوتی. اس لیے ہر عرب کا بندہ کہتا تھا ہمارے ہاں بیٹے کی آمد ہو، بیٹی پیدا نہ ہو، کیونکہ ہم نے جنگجو بنانا ہے، ہم نے بہادر بنانا ہے. پورے عرب میں حضرت عباس علیہ السلام سب سے بڑے بہادر تھے. جنگ کربلا دیکھ لیجیے، جب سرکار مشق لے کے چلے، نہ تلوار نہ خنجر نہ نیزہ، 9 لاکھ دے کے بھاگا کیوں؟ کیا کہنے بھی آپ کے لاپ کو سلامت رکھے. جانتے تھے عباس جیسا بہادر پورے عرب میں نہیں. مجھے عزت رسول کی قسم ہے، عرب کے لوگوں کا یہی سوچنا تھا، عورت بہادر نہیں ہوتی، عورت شجاع نہیں ہوتی. مجھے عزت رسول کی قسم اتنی بڑی بہادر تھی علی کی بیٹی زینب کہ عباس جیسا بہادر شجاع مرد بھی جس ہستی کے سامنے تلوار زمین پہ رکھ کے سر کو جھکا دے اسے زینب کہتے ہیں. کیا کہنے بھی آپ کے، مالک سلامت رکھے. بہت شکریہ. یا جی ہیں آپ، جی ہیں آپ کی زندگیاں دراز ہوں. جب یہ قافلہ پہنچا نا ملک شام، دروازے کا نام ہے باب الساعات. شہزادی نے فرمایا کہ بیٹا سجاد ہم اس دروازے سے داخل نہیں ہوں گے، ہجوم بہت ہے. ہائے ہائے ہائے، اگر آپ قیمت دے دیں لفظوں کی، 4 گھنٹے کا سفر کر کے لاہور تک آپ کے لیے دعا کرتا جاؤں. 18 کو میں ویسے بھی زیارات پہ جا رہا ہوں. ہر حرم میں گھریرے والوں کے لیے خصوصی دعا ہوگی. مالک آپ سب کو زیارات پہ لیکنا، زندگیاں دراز ہوں. جیسے شہزادے نے فرمایا بیٹا سجاد ہم اس دروازے سے داخل نہیں ہوں گے. اب یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آل محمد مجبور ہیں، ہاتھ تو پسے گردن ہے. اب مصطفیٰ کے تمام کمالات معجزات کس میں ہیں؟ علی مرتضیٰ میں، کیونکہ وارث ہے رسول کا. اچھا پوری کائنات کے علوم معجزات ہائے 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 سمیٹے جائیں تو کس میں موجود ہیں؟
قرآن کے سارے معجزات علوم کس میں ہیں؟ بسم اللہ میں۔ بسم اللہ کے سارے کمالات معجزات کس میں ہیں؟ بسم اللہ کی بے میں۔ بے کے کمالات معجزات کس میں ہیں؟ بسم اللہ کی بے کے نقطے میں۔ اچھا، بسم اللہ کیسے لکھتے ہیں؟ یہ رسول ہے، اگر نقطہ لگا تو پھر علی ہے۔ تھوڑا سا جاگے گا، اللہ آپ کو سلام۔ میں جانتا ہوں گفتگو مشکل ہو رہی ہے، لیکن آپ نے میرا ساتھ چھوڑنا نہیں۔ بسم اللہ کی بے رسول، نقطہ علی۔ اب بسم اللہ کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ بے کے نیچے کسرہ، جسے آپ کہتے ہیں زیر، زبر، پیش، حرکات جو قرآن کی ہیں۔ آپ عربی کتاب اٹھائیں گے نا، عربی کتاب میں آپ کو حرکات نظر نہیں آئیں گے۔ آپ کسی عربی کے سامنے کتاب رکھیں، زبر زیر نہیں ہے، وہ پھر بھی بسم اللہ کو بسم اللہ پڑھے گا۔ اگر ہو سکتا ہے زبر زیر نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی بس پڑھتا، کوئی بس پڑھتا، لیکن عربی جب پڑھیں گے بس پڑھیں گے، کیونکہ بے اور اس کا نقطہ محتاج ہے زیر کا۔ جب اس کتے یزید نے کہا کہ کون ہے اتنی بڑی بہادر عورت جو میرے دربار میں کھڑی ہے، آج تک ہم نے بہادر عورت عرب میں تو دیکھی نہیں، سیدہ نے یہ نہیں فرمایا میرا نام زینب ہے، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں رسول کی نواسی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں۔ سیدہ نے فرمایا یزید دیکھ لے، سن لے، سمجھ لے، جو بسم اللہ کی بے کے نیچے کسرہ ہے میں وہ زینب ہوں۔ کیا کہنے بھی آپ کے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تمام نبیوں کے معجزات کمالات قرآن میں، قرآن کے بسم اللہ میں، بسم اللہ کے بے میں، بے کے نقطے میں۔ مالک سلامت رکھے آپ جی، بہت شکریہ، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ سیدہ میں تمام کمالات معجزات سمٹ کے آئے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ آپ کو ایک منظر دکھاؤں، آپ دیکھیں گے میرے ساتھ۔ تصور کرنا ہے، سوچنا ہے۔ کبھی کبھی آپ سوچتے ہوں گے کاش میں کربلا ہوتا، یا میں مشہد میں مولا رضا کے حرم کی زیارت کرتا۔ تصور ہے، سوچنا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ ایک منظر دیکھنا ہے۔ آئیے مل کے مکہ چلتے ہیں۔ آپ کو مکہ نظر آ رہا ہے؟ وہ بولو تو صحیح۔ دو فرد کھڑے ہیں۔ سرکار آپ کون ہیں؟ فرمایا میرا نام ابراہیم ہے۔ حضور یہ نوجوان کون ہے؟ فرمایا میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ سرکار آپ کر کیا رہے ہیں؟ فرمایا کعبے کی دیواریں بلند کر رہا، کعبہ بنا رہا۔ اچھا کعبہ گیا بن، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا پالنے والے بندوں نے نبیوں کو قتل کر دیا، جب نبیوں کو نہیں چھوڑا تو نبیوں کی نشانی کو کیا چھوڑیں گے؟ تو مجھے ضمانت دے یہ جو میں نے کعبہ بنایا ہے یہ کبھی مٹے گا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم تجھے ضمانت دیتے ہیں، تیری بنائی ہوئی نشانی قیامت تک رہے گی، کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ یہ تھا مکہ۔ آؤ ایک اور منظر دیکھیں، آئے مل کے چلتے ہیں کربلا۔ چہلم کا دن ہے۔ شہزادی آپ کون ہیں؟ فرمایا میرا نام زینب بنت ہے۔ شہزادی آپ کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا میں اپنے بھائی حسین کا حرم بنا رہی ہوں۔ ابراہیم نے حرم بنا کے اللہ سے ضمانت لی، بی بی زینب نے نہیں لی۔ کیا کہنے بھی آپ کے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ شہزادی نے ضمانت نہیں لی، واپس مکہ آئی۔ سرکار بیٹے کو لے کے جب وہ دمبا ذبح ہوا واپس گھر آئے، بی بی ہاجرہ نے پوچھا اسماعیل تمہارے لباس پہ یہ نشان کیسا؟ فرمایا بابا نے چھری رکھی تھی۔ کیوں؟ اللہ کا حکم تھا، وہ تو دمبا آ گیا۔ روایت کہتی 15 دن تک بی بی ہاجرہ یہی جملہ دہراتی رہی، یا نبی اللہ اگر چھری چل جاتی تو 15 دن بعد یہی صدمہ لے کے دنیا سے پردہ کر گئے۔ یہ تھی ایک نبی کی ماں، نبی کی زوجہ۔ میں نے پہلے کہا آدم سے لے کر علی تک تمام کمالات معجزات کا جو مجسمہ ہے وہ علی کی بیٹی ہے۔ اب آئیے کربلا واپس،
یہ کربلا ہے، 10 محرم کا دن ہے، علی کی بیٹی نے 2 شہزادوں کو سجایا، ہاتھ تھام کر حسین کے ارد گرد 7 چکر لگائے، کعبے کے بھی 7 چکر لگتے ہیں، حسین کے بھی 7 چکر لگائے۔ اب بندے کہتے ہیں بی بی نے اپنے بھائی کا صدقہ دیا تھا، یاد رکھیے صدقہ سادات پہ حرام ہوتا ہے، سید کسی کا صدقہ بنتے نہیں۔ شہزادی بتانا یہ چاہ رہی تھی، اور دنیا والوں جس حسین کو چھوڑ کے تم حج کر رہے ہو وہ صرف پتھروں کا مکان ہے، کعبے کی روح تو کربلا میں آ گئی۔ کیا کہنے بھی آپ کے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دونوں منظر دیکھ لیے، ادھر کربلا ادھر مکہ، یہاں پہ حرم بنایا ابراہیم نے، ضمانت مانگی، ادھر حرم بنایا شہزادی نے۔ آئیے نا شہزادی سے پوچھتے ہیں، شہزادی ہماری اوقات نہیں، آپ کے در کے سوال ہیں، در کے نوکر ہیں، نوکروں کے نوکر ہیں۔ شہزادی ذرا یہ تو فرمائیے، ایک حرم آپ نے بھی بنا لیا، ایک حرم ابراہیم نبی نے بھی بنا لیا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ شہزادی کی آواز ہے، سید علی عابد، جو حرم ابراہیم نے بنایا، جو اس کی زیارت کو جائے اسے ایک حج کا ثواب، جسے زینب نے بنایا جو کربلا جائے اسے 70,000 حج کا ثواب۔ کیا کہنے بھئی، زندگیاں دراز ہوں، مل کے غدیری نعرہ لگایا کریں، جب بھی لگائیں غدیری نعرہ لگایا کریں۔ میں اکثر ممبر سے کہتا ہوں کیا ہے؟ مالک سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہوں آپ کی۔ بات مشکل تو نہیں ہو رہی؟ چلیں، اب سید کا حکم تھا، تھوڑی سی حکم کی تعمیل ادھر بھی کر دی جائے۔ ہائے ہائے، آپ نے شہزادی کا ذکر جیسے بھی سنا قبول تھا۔ اب بندہ داد نہ دے، چہروں پہ مسکراہٹ رکھے، ذکر میں اس علی کا کرنے لگا ہوں جو حلالی حرامی کی پہچان ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا، سرکار بیٹھے تھے گھر کی چھت پہ، 10ویں درجے والا صحابی ہے سلمان محمدی، یہ تشریف فرما تھے صحن میں، کپڑے دھو رہے تھے، سرکار نے چھت پہ بیٹھ کے کھجور کھا رہے تھے، کھجور کھاتے ہوئے گٹھلی جو تھی چھت سے سلمان کو ماری۔ یا علی، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں جبکہ میں آپ سے بڑا ہوں۔ ہائے ہائے، یاد رکھیے گا سلمان محمدی ایسے ہی 10ویں درجے پہ نہیں آیا، جانتا تھا روایت ہوتی آپ اور ہم جیسے لوگوں کے لیے تاکہ ہم جیسے لوگوں تک پیغام پہنچ جائے۔ سرکار چھت سے نیچے آئے، سلمان تم ہم سے بڑے ہو؟ کیسے؟ یا علی دیکھیے نا، میں 280 سال کا بوڑھا، آپ 27 سال کے نوجوان، کتنا فرق ہے، میں تو آپ سے بڑا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں سلمان ہم تم ایک وقت یاد نہ کروائیں؟ کیا کہنے بھی آپ کے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ جی۔ سرکار یاد کروائیے، سلمان تیرا تعلق تھا مجوسی خاندان سے، تو نے اپنے خاندان کو چھوڑا، سفر کرتے 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 کئی مذاہب کو چھوڑتے ہوئے تو دشت ارین پہنچا۔ دشت ارین پہ ایک تالاب تھا، جب یہاں تک علی پہنچے، سلمان نے کہا یا علی یہ جو قصہ آپ سنا رہے ہیں اسے یہاں وہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، یہ قصہ تو میں نے رسول کو کبھی نہیں بتایا۔ علی فرماتا ہے سلمان ہماری بات ختم تو نہیں ہوئی؟ جی سرکار بتائیے۔ کہا تیرا دل چاہا غسل کرنے کو، تو نے لباس اتارا، تالاب میں داخل ہوا، تو غسل کر رہا تھا کہ جنگل کی جانب سے ایک بوڑھا شیر آیا، تیرے لباس کے قریب کھڑا ہوا، وہ اس انتظار میں تھا جیسے تو تالاب سے باہر آئے، چیر پھاڑ کے تجھے کھا جائے۔ سلمان تمہیں یاد ہوگا جب تجھ پہ کوئی مشکل آتی تھی تو ایک تسبیح پڑھا کرتا تھا، یا فارس الحجاز ادرکنی، یا فارس الحجاز ادرکنی، یا فارس الحجاز ادرکنی۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں سلمان تیری تسبیح ختم ہوئی نہیں تھی کہ جنگل کی طرف سے گھوڑ سوار آیا جس کے چہرے پہ حجاب تھا، ہاتھ میں ننگی تلوار تھام رکھی تھی، اس نے تلوار کے ایک وار سے شیر کے 2 ٹکڑے کیے، تو جلدی سے تالاب سے باہر آیا، تو نے لباس پہنا، قریب ایک باغیچہ تھا، وہاں سے پھول توڑ
چھوڑ کے تو نے اس گھوڑ سوار کو ہدیہ دیا. اتنی بات کرنی تھی کہ ابو طالب کے بیٹے علی نے اپنی دائیں آستین کو پلٹا, ایک پھول نکالا جو تر و تازہ تھا, جس سے خوشبو آ رہی تھی, جس پہ پانی لگا ہوا تھا. علی فرماتے سلمان پہچان, کیا یہ وہی پھول تو نہیں جو تو نے اس گھوڑ سوار کو دیا تھا؟ کیا کہنے بھی آپ کے, بہت شکریہ علی مور, کیا کہنے آپ کے, زندگیاں دراز ہیں. اچھا سلمان محمدی رکے نہیں, مسجد نبوی کے دروازے, اب مسجد میں تشریف فرمایا رسول اللہ اور ساتھ 9ویں درجے والا ابو ذر غفاری. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو ذر یہ سلمان کے چہرے کے آثار بتا رہے ہیں, کہیں یہ علی سے ملاقات کر کے آ رہا ہے. یا رسول اللہ وہ میرا خاندان مجوسی, دشت ارین, گھوڑ سوار کا آنا, شیر کا آنا, وہ پھول ہدیہ دینا, یہ قصہ تو میں نے کبھی آپ کو نہیں بتایا, یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے. رسول فرماتے ہیں سلمان تجھے کس نے کہا؟ یہ داستان تو میرے نواسے حسن حسین بھی جانتے ہیں. کیا کہنے بھی آپ کے, حلیم بزرگوں نے داد دی ہے, نعرہ لگایا. بزرگوں کا داد دینا اس بات کی دلیل ہے, بڑھاپا بدن پہ ہوتا ہے, عاشق ہمیشہ نوجوان رہتا ہے. کیا کہنے آپ کے, اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. سلمان یہ تو ہم بھی جانتے. سلمان تم پریشان کیوں, حیران ہو؟ جی یا رسول اللہ حیران ہوں میں. ہائے ہائے, یاد رکھیے گا معصوم جو ہوتا ہے حیران نہیں ہوتا. حیران کون ہو؟ مثال سید طالب شاہ جی مجھے کوئی ایسی چیز دکھائیں یا کوئی چیز ہدیہ کریں, میں دیکھ کر کہوں یہ کیا ہے, میں حیران ہو جاؤں گا کیونکہ پہلے دیکھی نہیں. اور جن کے سامنے کائنات بنی ہو وہ حیران ہوتے نہیں, صرف سمجھانے کے لیے. سلمان تم پریشان کیوں, حیران نہ ہو. ایک مرتبہ علی نے مجھے بھی حیران کیا ہے. اچھا جو پریشان تھا اور پریشان ہو گیا, آپ سے زیادہ پریشان تھا. کئی بندے پریشان بیٹھے, خدا کی قسم ہے تاڑے تو زیادہ پریشان تھے. کہا یا رسول اللہ آپ بھی حیران ہوئے؟ ہاں ہاں سلمان ہم بھی حیران ہوئے. کب؟ فرمایا جب میں معراج پہ گیا. یا رسول اللہ وہاں پہ کیا تھا؟ فرمایا سلمان جب میں معراج پر گیا, تیسرے آسمان پہ پہنچا, میں دیکھتا کیا ہوں, جبریل ساتھ اونٹوں کی قطار کو دیکھا. میں کہ جبرائیل درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد. نہایت قابل احترام عزت مآب علی جناب محترم قبلہ الطاف حسین میلسی صاحب, قبلہ آپ کا انتظار تھا بس. میں نے جبریل سے پوچھا جبرائیل ذرا یہ تو بتا یہ اونٹ کیسے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ جب سے اللہ نے مجھے خلق کیا ہے میں تب سے دیکھ رہا ہوں یہ چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں نہ بیٹھتے ہیں. یا رسول اللہ آدم سے لے کے آپ تک وہی لاتا رہا, یہ بیٹھے نہیں, پتہ نہیں کتنی لمبی قطار ہے. جبریل اس پہ لدا ہوا کیا ہے؟ سرکار مجھے اجازت نہیں, میں نے کبھی دیکھا نہیں. فرمایا مصطفیٰ کہہ رہا ہے. اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. اونٹوں کو روکا, فرمایا اتارو اس کے اوپر سے کیا سامان ہے. اتارا, کھولا گیا. کہا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس میں تو کتابیں ہیں. کہا جبریل ذرا کھول. جبریل نے پہلی کتاب کھولی علی کے فضائل, دوسری کتاب کھولی علی کے فضائل, تیسری کتاب کھولی علی کے فضائل, چوتھی کتاب کھولی علی کے فضائل, پانچویں کتاب کھولی علی کے فضائل. جبریل کتابیں کھولتا رہا, علی کے فضائل نکلتے رہے. دونوں ہاتھ قدموں پر رکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے, جتنی کتابیں کھولتا ہوں آپ کے بھائی علی کے فضائل ہے. اللہ کے رسول فرماتے جبریل یاد کر لے قیامت تک دنیا والے جو میرے بھائی علی کے فضائل پڑھتے ہیں وہ دنیاوی فضائل ہیں. جب میرا آخری بیٹا آئے گا وہ ان کتابوں سے عرشی فضائل پڑھے گا. کیا کہنے بھی, زندگیاں دراز ہوں, اللہ آپ کی زندگی دراز ہو, آپ کے رزق میں اضافہ ہو, وقت میں اضافہ ہو. بس آخری جملہ میرے حصے کا مصاحب قبلہ پڑھیں گے.
ایک روایت سنیے، مجھے اجازت دیجیے۔ آل محمد کو سوچا نہیں جا سکتا، ہر بندے کا عقیدہ ہے نا۔ دنیا میں آپ اگر دیکھیں تو بڑے بڑے لوگوں نے اگر سوالات کیے تو آل محمد نے جواب دیے۔ کچھ بدبخت ایسے تھے سوال کر کے آل محمد نے جواب نہیں دیا، صرف اشارہ کیا، وہ کتے بنتے چلے گئے۔ اب ملک عراق تھا، مسجد کوفہ تھی، مسجد کوفہ میں ممبر اعظم تھا، ممبر اعظم پہ کائنات کا خطیب اعظم تھا۔ سرکار نے فرمایا دنیا والوں یاد رکھنا ہے جو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے اس نے ہم محمد والے محمد کا واسطہ دیا، ابراہیم کی آگ گلزار ہوئی ہم وسیلہ بنے، نوح کی کشتی پار لگی ہم وسیلہ بنے۔ مسجد کے وسط میں سے خارجی کھڑا ہو گیا۔ خارجی جانتے کون ہوتا ہے؟ جنہوں جنگ نہروان مولا سے لڑی تھی، اور بعض علماء کے نزدیک جو خارجی ہوتے ہیں واجب القتل۔ ایک خارجی کھڑا ہو، اس نے کہا ہیں اے ابو طالب کے بیٹے، اتنا بڑا دعویٰ، اتنا عظیم دعویٰ۔ ابو طالب کے بیٹے نے کچھ کہا نہیں، صرف ایک جملہ کا، اکسا نکلو کتے، وہ کتا بن گیا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اور یاد ہے عربی میں اکسا کتے کو نہیں کہتے، میں آپ کو لفظ تھوڑے آسان کر دوں۔ آپ کے یہاں پہ کوئی بلی آ جائے، کتا آ جائے، آپ تو ششکارتے ہیں، دھتکارتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں؟ ہاں شی تو چلیں آپ کی زبان میں جو شی تو ہے نا، علی نے عربی میں کہا اکسا، یہ نہیں فرمایا کتا بن، صرف کہا اکسا، وہ کتا بنا۔ اب کتے کو مسجد میں رکنے کون دے؟ وہ سارا اجتماع پیچھے پیچھے، کتا آگے آگے۔ اب یہی منظر آسمان کے ملائکہ نے دیکھا، فرشتے ایک دوسرے کو کوہنیاں مار کے کہتے ہیں جو علی کا دشمن ہو اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ علی والا بولے، مل کے قدری نعرہ، وہ آگے آگے کتا، پیچھے پیچھے اجتماع۔ دیکھو دیکھو علی نے فلاں خارجی کو کتا کر دیا۔ اب کوفہ کا آیا چراہا جہاں پہ 4 رستے بنتے، کوفہ کے کتوں نے اس نیک کتے کو دیکھا۔ آپ تو گاؤں سے تعلق ہے، پینڈ سے رہنا لے ہو، کسی اور گاؤں کا کتا اس علاقے میں آ جائے نا، اس علاقے کے کتے اس کا کیا حال کریں گے؟ بس جو حال آپ کے علاقے کے کتوں نے کرنا تھا، کتوں نے دیکھا، کسی نے کان چبایا، کسی نے کھال ادھیڑی۔ اب یہ بچتا بچاتا اپنا گھر ڈھونڈتا ڈھونڈتا اپنے گھر میں داخل ہونے لگا۔ اب روایت کہتی اس کی جو مستور تھی، اس کی زوجہ تھی، وہ تھی مومنہ، وہ روٹی پکا رہی تھی۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا کتا میرے گھر میں، اس نے جوتے کو ہاتھ مارا، پیچھے تھا سارا اجتماع، لوگ کہنے لگے مائی مائی نہ ماری نہ ماری، یہ کتا نہیں تیرا شوہر ہے۔ اب مائی تھی مومنہ، بات بڑی کر گئی، اس نے کہا کہیں علی کو بھونک کے تو نہیں آیا۔